اسپیسیفک اصول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رہے اس کو یقینی طور پر فالو کرنا چاہیے، اور اس پر بات نہیں کروں گا۔ بہرحال ایک جو اہم بات کرنی تھی، دیکھیے اس ملک میں اس لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس میں سارا سمجھیے کہ کتوں کی طرح رات میں 7 بجے سے 9 بجے تک ٹی وی بھونکتے رہے، بہت بھونکتے رہے، لیکن آپ فخر کیجئے اس کرونا وائرس میں RSS اور وشوا ہندو پریشد ہار گئی، آپ جیت گئے، کیونکہ مزدوروں کی مدد، بھوکوں کی مدد اور بے سہاروں کی مدد آپ نے کی ہے، کوئی RSS نے وشوا ہندو پریشد نے نہیں کی۔ آج دنیا تسلیم کر رہی، ہندوستان کا مسلمان اگر نکل کر یہ مدد کا کام نہیں کرتا تو لوگ ایک دوسرے کا خون بہا دیتے، اور امریکہ میں جیسا مالز لوٹ رہے ہیں ویسے مارکیٹ لوٹ لیے جاتے ہیں۔ تو ہندوستان کے مسلمانوں نے اس ملک کو بچایا ہے۔ اب کچھ ہے بھوکتے ہیں، وہ بھوکنے دیجئے، مقابلہ آپ کو کرنا ہے، لیکن وہ RSS جو سمجھے کہ منٹوں میں فوج سے زیادہ طاقتور اپنے آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم چند سمجھے کہ دنوں میں بارڈر پر پہنچنے کے لائق ہے، وہ RSS فٹ پاتھوں پر نکل کر مجبوروں کی مدد نہیں کری۔ یہ سمجھیے کہ مشتاق ملک نے انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے، اب یہاں کا میڈیا تو چھوڑ دی، لیکن مسلمانوں نے جس طرح اس ملک میں مجبوروں، بے بسوں، لاچاروں اور بالخصوص جو مائیگرنٹ لیبر کہ جہاں سے وہ نکلا راستے میں کیمپ ڈالے گئے، دھوپ کی شدت، رمضان میں روزے ہیں، لیکن کیمپ ڈال کر ان کو کھانے کا، ان کو پانی کا، ان کو سونے کا انتظام مسلمانوں نے کیا، کوئی وشوا ہندو پریشد اور RSS اور سمجھے کہ مودی کے یہ سمجھے کہ ہنڈوں اور بدماشوں نے نہیں کیا۔ اس پر آپ کو فخر کرنا چاہیے، اور اس بات کو پوری طاقت کے ساتھ ملک کے سامنے آپ رکھنا چاہیے۔ جہاں جس حلقے میں آپ ہیں وہاں یہ بات رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کی زکوٰۃ اور ریلیف کے کام نے ملک کو سمجھے کہ لوٹ اور مار سے بچا لیا، اور مسلمانوں نے ثبوت دے دیا کہ ہم بلا تفریق اور مذہب و ملت کام کرتے ہیں۔ کئی مساجد مائیگرنٹ لیبر کے لیے اضلاعوں میں، دیہاتوں میں کھول دیے گئے، اور ان سمجھے مساجد میں مائیگرنٹ لیبر کو سمجھے سلایا بھی گیا، کھانا کھلایا بھی گیا، وہاں بڑے بڑے لنگر لگائے۔ دھوپ کی شدت میں مسلمانوں نے روزہ رہتے ہوئے کڑکڑا کی دھوپ میں مائیگرنٹ لیبر کے کھانے کا انتظام کیا۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مثال ہے، اور اس میڈیا کے منہ پر سمجھے بہت بڑا تماچا تھا جنہوں نے کرونا وائرس کو مسلمانوں کی طرف موڑنے کی کوشش کی۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ اس ملک میں یہاں پولیٹیکل ذمہ دار بیٹھے ہوئے، میں ان سے بھی کہوں گا، علماء تو علماء ہیں، ان سے سمجھے کہنے کی ضرورت نہیں کرتا، وہ تو بات سمجھتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، ڈیفینسو لائن پر آپ جنگ نہیں جیت سکتے اس ملک میں۔ اس ملک میں ڈیفینسو پوزیشن میں آپ جنگ نہیں جیت سکتے، آپ کو افینسو زبان اور افینسو سمجھیے کہ پروگرام اور پالیسی کے تحت آگے بڑھنا پڑے گا۔ بہت سے لوگوں کو سنا میں، جب عید کی نماز کی بات سمجھیے کہ یہاں میں نے کی، بہت سے لوگ اعتراض کرے، اس پر بات نہیں کروں گا۔ ارے بھائی ہماری جان پہ ڈال دیں گے، ارے شراب خانے میں کرونا نہیں آ رہا، مسجد میں کرونا آ رہا، عید پڑے تو عجیب منطق لگا کر بیٹھے تھے۔ آپ ضرور احتیاط کریں، لیکن یہ ڈیفینسو فکر کا نتیجہ ہے۔ ہم کچھ کریں گے تو انہوں بدنام کر دیں گے، تو ان کی بدنامی سے مت ڈریے، اللہ کی سمجھیے کہ حفاظت اور اللہ کی وحدانیت اور اس کی قوت اور طاقت پر یقین رکھیے، تو پھر سب کو پچھاڑ دیں گے۔ آپ سمجھیں گے کہ کسی کی کوئی ہم کو بدنام کر دے گا، ہم احتیاط کرنا چاہیے، تو یہ سوچ غلط ہے، یہ فکر غلط ہے، یہ مریضانہ فکر ہے۔ اس فکر سے امت کو باہر آنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ہم کو بدنام کر دے گا۔ آپ اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھائیے، کوئی بدنام کرے گا بول کے کیوں ڈر رہے ہیں؟ کوئی آپ کے پیچھے پڑ جائے گا بول کے کیوں ڈر رہے؟ بہت سے لوگ، بہت سے باوقار لوگ یہ بولے، ارے انہوں بدنام کر دیتے، بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں بولنا چاہیے، بدنامی کا ٹکڑا ہم پہ آتا، جماعت کو بدنام کر دیا نا۔
تو جماعت کو بدنام کرے تو کیا کر لیے جماعت پہ؟ کیا جماعت ختم ہو جائے گی؟ جماعت کا کام ختم ہو جائے گا؟ مسلم آرگنائزیشن ختم ہو جائیں گے یا مسلمان اس ملک میں ختم ہو جائیں گے؟ جوتا لے کر منہ پہ مسلمانوں نے سمجھیے کہ صاحب مار دیا ان فرقہ پرستوں کو کہ ہم اس ملک کے نگہبان، ہم مجبوروں بے بسوں کی مدد کرنے والے ہم ہیں، تم صرف سمجھیے نفرت پھیلانے والے لوگ۔ اس نفرت کی آگ میں مسلمانوں نے محبت کا پیغام پہنچایا، ٹھیک ہے میڈیا نے نہیں بتایا، لیکن سمجھیے حکومت کے ایوانوں میں اور یہ سیاسی سمجھے کے ایوانوں میں یہ بات بڑی سمجھے کہ اہمیت کے ساتھ نوٹ کی گئی کہ مسلمانوں نے یہ کام کیا، مسلمانوں نے بہت بڑا ریلیف کا کام بغیر سمجھے کہ مذہبی بھید بھاؤ سے کیا۔ اور ہم مذہبی بھید بھاؤ، یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ریلیف کا کام کریں بغیر کسی مذہبی سمجھے ڈسکریمنیشن کے ریلیف کا کام کیا گیا۔ بہت سے ہندو بستیوں میں سمجھے کہ سبھی جا کر کام کریں، بلکہ ترکاری تک بھی میں دیکھا کہ مکین صاحب پہنچا ہے، عثمان صاحب پہنچا ہے، آپ تو ٹرکوں کے ٹرک ترکاری لے کر سمجھے کہ پہنچا ہے۔ خود آپ کو بتاؤں یہاں دفتر پہ کئی ہندو خواتین ہیں ریلیف کے لیے، بغیر کسی بھید بھاؤ کے ہم ریلیف کا کام کریں۔ اور دنیا جانتی ہے کہ ہر علاقے میں مسلمان کو کام کیا، ہر علاقے میں کام کیا، اور اس سمجھیے کہ یہ کرونا وائرس نے بی جے پی آر ایس ایس سنگی جماعتوں کو ننگا کر دیا ہے۔ ان سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو صرف حوصلے کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا اور آپ کو افینسیو سمجھیے کہ موڈ میں جواب دینے کی پوزیشن میں آنا۔ اسلام ڈیفینسیو کا نام نہیں ہے، افینسیو کا نام ہے۔ بڑی لاجک ہے، اس پہ بات نہیں کروں گا۔ اسلام ڈیفنس کا نام نہیں ہے، اگر ڈیفنس کا نام اسلام ہوتا تو اسلام مشرق مغرب یورپ ایشیا میں نہیں پھیلتا۔ اسلام ڈیفنسیو ہے، یہ غالب ہونے کے لیے، یہ کمزوروں لاچاروں مجبوروں کا مذہب نہیں ہے اسلام۔ تو آپ افینسیو ہو کر بات کرنے کی سمجھیے عادت ڈالیں، حالات سے لوگوں سے دباؤ میں آ کر مرعوب ہو کر انفیریٹی کمپلیکس میں بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اس ملک میں بہت بڑے سپاہی ہیں اور یہ ملک آپ کی وجہ سے ہی بچا ہوا ہے، ورنہ تو کتے بلیوں کی طرح مار لیتے ذات پات کے نتیجے میں۔ آپ میگنیٹ ہیں جو بچا کر رکھے ہیں اس ملک کو۔ تو آپ افینسیو سمجھیے ہو کر بات کر، افینسیو کے معنی لڑنا جھگڑنا نہیں بات کر رہا ہوں، آپ سمجھیے کہ اپنے آپ کو انفیریٹی کمپلیکس سے نکال کر بات کیجیے کہ لوگ ہم کو بدنام کر دیں گے، اس فکر سے آگے نکلیے۔ اس کووڈ-19 نے بہرحال ایک بڑا حوصلہ دیا ہے امت کو کام کرنے کا، اور پورے ملک میں بتاؤں، پورے ملک میں بہرحال مختلف سمجھیے ریاستوں میں بھی بات کیا، خود اپنی ریاست تلنگانہ میں جو لوگ فرنٹ لائن پر آ کر ریلیف کا کام کرے وہ NPR NRC CA کی جدوجہد کرنے والے کارکن تھے، انہوں نے کام کیا، علماء نے، مدارس نے، درگاہوں نے، سبھی نے کام کیا، لیکن فرنٹ لائن پر جن لوگوں نے ریلیف کا کام کیا وہ NPR NRC CA کی جدوجہد کرنے والوں نے سمجھیے کہ فرنٹ لائن پر نکل کر کام کیا۔ پوری ریاست تلنگانہ میں اور ملک کے مختلف علاقوں میں جو لوگ ایکٹیو ہوئے تھے اس NPR NRC میں، وہ فوری ایکٹیو ہو کر ریلیف کے کام میں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ بڑی ٹیم امت کی اللہ نے پیدا کی۔ دیکھیے ہر شر سے خیر نکلتا ہے، ہر شر سے اللہ خیر نکالتا ہے، اور یہ NPR NRC کے ایک طوفان سے ایک جدوجہد کرنے والوں کی ایک بڑی کھیپ اللہ نے ملک میں نکالی۔ اللہ ان کی حفاظت کرے اور ان سب کے درمیان ایک وفاق، ایک محبت اور ایک سمجھے کہ ملکی مسائل پر آپس میں اتحاد کو پیدا کرنا۔ یہاں بھی ہماری کوشش ہے، مولانا نے بہت سمجھے کہ ایڈوانس سمجھے بات کی، اس سلسلے میں ہم سب بیٹھے کہ بہت سے مسائل ہیں، بہت سے مسائل، اور ان مسائل پر ہم سب کو منظم اور متحد ہو کر لڑائی لڑنے کی۔ دیکھیے بکھرے ہوئے تنکوں سے کچھ نہیں ہوتا، متحد سمجھیے کہ ہوتے ہیں تو یہ سمجھیے کہ آپ کی آواز کی اہمیت بھی ہوتی ہے، وہ آواز دباؤ بھی پیدا کرتی ہے۔ تو اتحاد بہت اہم چیز ہے۔ تو یہ جو سمجھیے کہ لوگ کام کرے ہیں، یہ بہت بڑے واقعہ ہیں۔ یہ فیروز خان صاحب نے کہا کہ 10%، but you are also مشتاق، سمجھے میں بہت کمزور آدمی ہوں، آپ فرنٹ لائنر پر سمجھیے کہ ہیں آپ، تو آپ سمجھیے کہ یہ سمجھیے کہ مشتاق ملک آپ کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے اور انشاءاللہ ٹھہرا ہوا رہے گا۔ ہم سب ٹھہرے ہیں اور ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اگر چلیں گے
تو یہ قوت ایک بڑا انقلاب پیدا کر سکتی ہے، ایک بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ امت میں اس وقت کئی مسائل ہیں، کتنی بدبختی کی بات ہے کہ صاحب حیدرآباد میں اتنے مرڈر ہو گئے، حیدرآباد میں مسلمان کا قتل کر رہا ہے، کتنی افسوس کی بات ہے، خون کے آنسو رونے کو جی چاہتا ہے۔ اور جبکہ لاک ڈاؤن سختی میں ہے، صرف چبوترے پہ پارکنگ کے عنوان پر مسلمان لٹ مار کے ایک دوسرے کا سر کھول رہے ہیں، کتنے افسوس کی بات۔ کیا اس حیدرآباد کو سمجھے کہ ہمارے بزرگوں نے اس حیدرآباد کو دیکھنے کی تمنا کی، یا اس حیدرآباد کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں؟ بہت سا کام باقی، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے اتحاد کے لیے اور کوشش کریں گے سب کو جوڑنے کی، ایک نئی صبح کی کوشش ہم کریں گے۔ اللہ ہماری سمجھیے کہ ان کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ میں گزارش کرتا ہوں مولانا عبد المفتی مغلی صاحب سے کو دعا فرمائے اور اجلاس کریں۔